جو معاشرے کا حصہ بن رہا ہے وہاں پہ جو ہو رہا ہے کیا وہ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ اس لیے سیدنا شعیب کو کیا کہا کرتے تھے لوگ؟ قال یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. یہ جو آپ ہمارے معاشرت کے متعلق باتیں کرتے ہیں، کاروبار کے متعلق، یہ باتیں اب نہ کیا کریں. آپ صرف نماز، روزہ، عبادت اور یا مسجد کی باتیں، مدرسے کی باتیں کیا کریں. ہمارے معاشرے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. چونکہ انبیاء کے وارثین علماء کرام ہیں. معاف کیجیے گا، آج ہمارا معاشرہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ علماء کی جماعت اپنے مدرسے سے تعلق رکھو، مسجد سے تعلق رکھو، اور بس معاشرے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ اہل علم کو خوب معلوم ہے کہ معاشرت کا حصہ عبادات سے بہت بڑھ کر ہے. ایک دو واقعات عرض کرتا ہوں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فتویٰ آتا ہے کہ خاتون محلے کے اندر بہت نمازی ہے، روزے دار ہے، سب کا خیرات کرنے والی ہے، مگر اس کی زبان سے اس کے محلے والے، اس کے گھر والے، پڑوسی محفوظ نہیں ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اور جہنمی ہے. کچھ عرصے کے بعد ایک اور فتویٰ آیا کہ حضرت محلے میں ایک عورت ہے جس سے سارے محلے والے بہت خوش ہیں اور اس کے اخلاق سے خوش ہیں، اس کی زبان سے خوش ہیں، مگر وہ زیادہ نمازوں والے نہیں ہیں، تہجد والے نہیں ہیں، اور زیادہ صدقات خیرات کی اس کی طاقت نہیں ہے. بس معاشرے اور پڑوسی اور لوگ اسے بڑے خوش ہیں. تو ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا. آپ نے ارشاد فرمایا عورت جنتی ہے. آپ کے فتوے سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ عبادات کی اہمیت زیادہ ہے یا معاشرت کی؟ معاشرت کی اہمیت زیادہ ہے. آج عبادات ہم میں سے ہر شخص نمازوں کے لیے تیار ہے، روزوں کے لیے تیار ہے، حج عمرے کے لیے تیار ہے، صدقات زکات کے لیے تیار ہے، لیکن عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستر کر کے اور دوڑ دھوپ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ بھائی اپنی بھائی سے جی چھوڑا رہا ہے اور پڑوسی اپنے پڑوسی سے جی چھوڑا رہا ہے. مگر ہمارے عارفی صاحب رحمہ اللہ سینہ مطلب یہ ہے کہ چھوڑا کر کے اور سر عام معاشرے کی خدمت جو کی. کورونا کے زمانے کے اندر 25 سے 30 لاکھ روپے پورے علاقے کے اندر آپ نے تقسیم کر دیے. آپ نے اپنی مسجد کی خدمت کی، سولر لگوائے اور دیگر خدمات سے انجام دیے. یہ عوامی وہ خدمات ہے جس کی امامت سے تعلق نہیں، جس کی خطابت سے تعلق نہیں، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اور دینی تدریس سے تعلق نہیں، مگر عمومی عوام کے قلوب کو انہوں نے اس طریقے سے جیت لیا اور علماء کو اور علاقے والے کو پیغام دے دیا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے لیے ایک مشن چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یاد رکھو صرف نمازوں سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا، صرف روزوں سے چھٹکارا نہیں ہوگا، صرف صدقات زکات حج عمرے سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا، جب تک کہ معاشرے کی خدمت ایسی نہ کر لو جیسے کہ عبادات کیا کرتے ہو. اس لیے کہ رب کے ہاں معاشرے کی اہمیت اور معاشرت کی اہمیت بہت زیادہ ہے بنسبت عبادات کی، کیونکہ معاشرت کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. حقوق اللہ میں کمی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے. حقوق العباد میں کمی ہو جائے تو بتائی معاف ہو جائے گی جب تک کہ وہ لوگ نہیں معاف کریں گے. تو لہٰذا یہ پیغام العارفی صاحب رحمہ اللہ نے صرف اپنی زندگی تک نہیں دیا بلکہ جوانی کے اندر جا کر سب آنکھوں کو آبیدہ کر کر یہ پیغام علاقے کے علماء کے لیے صرف نہیں ہے، علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، سب حاضرین کے لیے ہے کہ ہمیں اپنی دینی خدمات کے ساتھ، عبادات کے ساتھ معاشرت میں بھی برابر کا حصہ لینا چاہیے. ہماری کیا خدمات ہیں معاشرے کے بارے میں؟ ہر شخص سوچے اپنے بارے میں معاشرے کو، عوام کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہوں، ان چار دیواریوں سے نکل کے کیا فائدہ پہنچا رہا ہوں، اور کیا میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہمارے موصوف رحمہ اللہ نے مثال چھوڑ کر گئے کہ وہ طرح طرح ہو کر انہوں نے اتنی بات دوڑ کر کر جو ہے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر جو ہے وہ کیسے معاشرے کی خدمت کی. یہ وہ وجہ تھی کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اتنی جوانی کے اندر، تھوڑی عمر کے اندر اتنی محبوبیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام میں عطا فرما دی اور علماء میں عطا فرما دی، کیا وجہ تھی؟
عبادات تو ہم سب بھی کرتے ہیں،